بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ کیمس کوٹا مواصلاتی سلسلہ تدریس میں خوش آمدید۔ آج 28 اگست کو آپ کی اردو کی کلاس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جماعت پنجم میں آپ کے میم رمیسہ سہیل۔ جن ذرائع سے ہم استفادہ کریں گے وہ ہیں کاروان اردو، واٹس ایپ اور دیگر برقی ذرائع۔ سب سے پہلے سابقہ واقفیت کا جائزہ۔ الفاظ کے معنی بتائیں۔ پالنا پوسنا، گزر بسر کرنا، سراہی، محسن، ماہی گیر۔ آج ہم پڑھیں گے نمک کا شہر۔ تو مجھے یہ بتائیے، کیا پاکستان میں نمک کا شہر ہے؟ جو شہر نمک کے شہر کے نام سے مشہور ہے اس کا نام کیا ہے اور نمک کہاں سے آتا ہے؟ شاباش۔ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے مشہور شہر اپنے ناموں کے علاوہ کن ناموں سے جانے جاتے ہیں آپ جان سکیں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہو سکے گا کہ نمک کا شہر کسے کہا جاتا ہے اور کیوں۔ اس بات سے بھی آشنائی ہوگی کہ کھیوڑا میں نمک کی کان کب دریافت ہوئی۔ صفحہ نمبر 37 کھولیں۔ آج ہم پڑھیں گے نمک کا شہر۔ شاباش، کھولنی سب نے کتابیں۔ اب ہم پڑھیں گے نمک کا شہر۔ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں بہت سے شہر ہیں۔ کئی شہروں کو ان کے اصل ناموں کے ساتھ ساتھ ان ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ کراچی کو روشنیوں کے شہر کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ لاہور کو باغوں اور کالجوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ ملتان کو اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے۔ حیدرآباد مسجدوں کے شہر کے نام سے مشہور ہے۔ آج ہم نمک کے شہر کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ نمک کا یہ شہر کھیوڑا میں واقع ہے۔ نمک کی یہ بہت بڑی کان تحصیل پنڈ دادن خان ضلع جہلم میں لاہور سے 260 کلومیٹر اور اسلام آباد سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کھیوڑا میں نمک کی دریافت حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 326 سال پہلے ہوئی۔ یہ وہی زمانہ ہے جب دریائے جہلم کے کنارے سکندر اعظم اور راجہ پورس کے درمیان جنگ لڑی گئی۔ سکندر اعظم کی فوج کے گھوڑے اس علاقے میں سبزہ چڑھنے کے دوران پتھروں کو چاٹتے ہوئے پائے گئے۔ اسی بات سے یہاں نمک کے ذخائر کی موجودگی کا اندازہ لگایا گیا۔ ٹھیک ہے، جب راجہ پورس اور سکندر اعظم کے درمیان جنگ ہوئی تھی تو گھوڑے گھاس چرتے چرتے پتھر چاٹنے لگے تھے۔ تب کھیوڑا کی نمک کی کان کھانے کے نمک کا دنیا میں دوسرا بڑا ذخیرہ ہے۔ یہاں نمک کے 220 ملین ذخائر موجود ہیں۔ اس وقت نمک کی کانوں میں 17 منزلوں سے نمک نکالا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی 17 منازل ہیں۔ سائنسی اصولوں کے مطابق کان سے 50% نمک نکال کر باقی 50% نمک ستونوں کے طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ کان کی مضبوطی برقرار رہے۔ ٹھیک ہے، ستون کہتے ہیں پلرز جس پہ عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ کان میں آمد و رفت کے لیے 6 دروازے ہیں جو ہنگامی صورتحال میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی اچانک سے حادثہ پیش آ جائے خدا نخواستہ یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہو تب۔ نمک کی یہ کان گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈی رہتی ہے۔ یہاں موجود تالابوں میں پانی کی گہرائی 150 فٹ ہے۔ پانی باری ہونے کی وجہ سے ان تالابوں میں کوئی چیز ڈوب نہیں سکتی۔ نمکیات زیادہ ہے نا، اس لیے۔ انتظامیہ کے مطابق 400 سے زیادہ ملکی اور غیر ملکی سیاح روزانہ اس کان کی سیر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نمک کے اس شہر میں آتے ہیں۔ یہاں سانس اور دمے کے مریضوں کے لیے ہسپتال بھی ہے اور بہت سے مریض یہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ نمک کے اس شہر میں نمک کا بنا ہوا مینار پاکستان اور قائد اعظم کے مزار کا ماڈل سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بنتا ہے۔ نمک کے اس شہر میں ایک شیش محل بھی موجود ہے جو دراصل نمک کے ذرات ہیں اور روشنیوں سے مل کر اس طرح جھلملاتے ہیں جیسے چمکتے ہیرے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے دیکھے نمک کا شہر۔ مجھے بتائیے گا، اب ہم کریں گے الفاظ معنی۔ اولیاء خدا کے نیک بندے، ولادت پیدائش، سیاح کہتے ہیں سفر کرنے والے کو، بے اختیار بے خود، قادر قدرت رکھنے والا۔ ٹھیک ہے، آپ نے سبق کو اچھے سے پڑھنا ہے
اور اس کے الفاظ معنی لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.